محمد ہاشم نشاری، بیورو چیف، اسٹار رنگ نیوز، حیدرآباد۔ خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد کے معروف قدیمی بسنت ہال حیدرآباد سے۔ خبر کے مطابق گزشتہ روز مرخہ 14 مارچ 2026 بمطابق 24 رمضان المبارک 1447 ہجری کی شام سندھ کے معروف اسکالرز، ماہر تعلیم، سندھ یونیورسٹی جامشورو کے سابقہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مظہر الحق صدیقی کی یاد میں انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک تعلیمی بیٹھک کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں سندھ کے معروف اسکالرز، بیوروکریٹ اور خاندان کے افراد نے شرکت کی۔ آئیے خبر کی تفصیلات جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف اسٹار رنگ نیوز حیدرآباد محمد ہاشم نشاری کی تیار کردہ اس مفصل رپورٹ میں۔ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ خبر کی تفصیلات کے مطابق بسنت ہال کلچر سینٹر میں ایک یادگار شام کا انعقاد کیا، جس کا عنوان تھا دی کوائٹ جوائنٹ، مظہر الحق صدیقی کی زندگی اور میراث کو خراج تحسین، جس میں اسکالر، ساتھیوں، دوستوں اور عالمی برادری کے اراکین کی ممتاز ماہر تعلیم کی زندگی کو یاد کرنے اور منانے کے لیے اکٹھا کیا گیا، جس کی عاجزی اور ذہانت کی زندگی کے لیے ایک نمایاں مقام ہے۔ سندھ کے فکری اور ثقافتی منظرنامے پر پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ پہلا خراج عقیدت ان کے بھائی جہانگیر صدیقی نے پیش کیا، جو ویڈیو لنک کے ذریعے اجتماع میں شامل ہوئے اور ساتھی اور پیشہ ورانہ دونوں نقطۂ نظر سے دلی یادیں شیئر کی۔ انہوں نے مظہر الحق صدیقی کی مضبوط اخلاقی کردار، ان کی پختہ اور بر وقت فیصلے کرنے کی صلاحیت اور اصولوں کے ساتھ ان کی غیر متزلزل وابستگی کی عکاسی کی۔ انہیں ایک قابل ذکر عاجزی اور پرسکون طاقت کے حامل شخص کے طور پر بیان کرتے ہوئے انہوں نے نوٹ کیا کہ صدیق کا اثر رسمی عہدوں سے کہیں زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ ان کی دیانتداری، خلوص اور ذمہ داری کا احساس تھا، جس نے انہیں دوستوں، ساتھیوں اور طلباء میں یکساں طور پر گہری تعریف اور احترام حاصل کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر فاتح محمد مری نے صدیقی صاحب کی تعلیمی زندگی اور ادارہ جاتی ترقی میں گراں قدر خدمات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ صدیقی کا تعلق اسکالر کی ایک نسل سے ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیوں کو طلباء میں فکری تجسس، اخلاقی ذمہ داری اور ثقافتی شعور کو فروغ دینا چاہیے۔ انہوں نے صدیقی کے انتقال کے دن اپنے دور اقتدار میں سب سے مشکل لمحات میں سے ایک قرار دیا، لیکن اس بات پر زور دیا کہ صدیقی نے ہمیشہ ہمت اور اصول کے ساتھ چیلنجوں کا مقابلہ کیا۔ خاص طور پر انہوں نے اساتذہ کی میرٹ کی بنیاد پر تقرریوں کے لیے صدیقی کے عزم اور تعلیمی معیار کو مضبوط بنانے میں ان کے کردار پر روشنی ڈالی۔ مری نے یہ بھی نوٹ کیا کہ صدیقی کے دور میں یونیورسٹی میں بنیادی ڈھانچے میں نمایاں بہتری لائی گئی اور وہ فیکلٹی، طلباء اور عملے کے لیے قابل رسائی رہے، تاکہ ادارہ جاتی معاملات کو فوری اور مؤثر طریقے سے حل کیا جا سکے۔ احتساب اور اخلاقی ذمہ داری پر صدیقی کے غیر متزلزل ایمان کو یاد کرتے ہوئے وائس چانسلر نے ایک EFT انٹرویو سیشن کا حوالہ دیا، جو صدیقی نے ایک بار دیا تھا، جس میں انہوں نے اس امید کا اظہار کیا تھا کہ وہ خدا کے سامنے سربلند کر کے کھڑے ہوں گے۔ ان کی یاد کو خراج تحسین پیش کرنے اور تعلیم میں ان کی خدمات کو اعتراف میں مری نے پسماندہ طلباء کے لیے مظہر الحق صدیقی کے نام سے اسکالرشپ کے قیام کا اعلان کیا۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ سندھ یونیورسٹی میں صدیقی کے نام پر ایک چیئر قائم کی جائے گی، تاکہ اس فکری ورثے کو جاری رکھا جا سکے۔ فضل اللہ قریشی نے تقریباً 5 دہائیوں پر محیط، دوستی اور رفاقت کے بارے میں بات کی۔ ان لمحات کو یاد کرتے ہوئے جو صدیقی کی وفاداری، فکری تجسس اور ذاتی گرمجوشی کی عکاسی کرتے ہیں، انہوں نے خاص طور پر وہ لمحہ یاد کیا جب صدیقی نے
تھوڑی پھاٹک کے واقعے کے دوران ثابت قدمی سے کھڑے تھے۔ ماشاء اللہ کے حکام اور طلباء دونوں کا ایک وقت صبر اور اصولی عزم کے ساتھ سامنا کر رہے تھے۔ قریشی نے نوٹ کیا کہ صدیقی اسی سندھی سے جنرل سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کے عہدے پر تعینات کیا گیا۔ یہ عہدہ امتیازی حیثیت سے حاصل کیا گیا۔ اپنے پورے کیریئر میں وہ میرٹ پر سختی سے فیصلے کرنے کے لیے جانے جاتے تھے۔ عوامی خدمت میں ان کا دور منفرد اور مثالی تھا اور انہوں نے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے رکن کے طور پر بھی خدمات انجام دی، جہاں انہوں نے انصاف اور میرٹکریسی کے اصولوں کو برقرار رکھا۔ اپنے تبصرے کے اختتام پر قریشی نے صدیقی کو سوانح عمری وریم سے وطان یارکارن جت جی بڑھنے کی ستائش کی، جسے انہوں نے اپنی زندگی جد و جہد اور اقدار کی بامعنی عکاسی کے طور پر بیان کیا۔ غلام علی برڑو نے صدیقی کے اصولوں پر عزم زندگی کی عکاسی کے لیے شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کئی اشعار پڑھے اور گہرا خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے صدیقی کو ایک ایسی شخصیت کے طور پر بیان کیا جو خود حقیقت پسندی کے مرحلے پر پہنچی تھی اور ان کی تاریخی شخصیات کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کی تھی، جو معاشرے سے لینے کے لیے نہیں بلکہ اسے واپس دینے کے لیے جیتے تھے۔ آج دنیا کو مظہر الحق صدیقی جیسے لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے، جو خلوص، لگن اور اخلاقی جرأت سے رہنمائی کرتے ہیں۔ انہوں نے طلباء کو صدیقی کے سخاوت اور ان کی نظم و ضبط والے روزمرہ کے معمولات اور کیمپس کے فلاحی اور فکری ماحول پر ان کی چوکس توجہ پر مزید روشنی ڈالی۔ اس غیر متزلزل کردار اور احساس ذمہ داری کی تعریف کرتے ہوئے اپنے تبصرے کا اختتام کیا۔ ڈاکٹر محمود مغل نے صدیقی کی علمی سالمیت اور ذاتی عاجزی کے بارے میں فکری مکالمے کو پروان چڑھانے اور علمی مقامات کے اندر تحقیقات کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے ان کی زندگی بھر کی لگن پر زور دیا۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ صدیقی کے اثر اور رسوخ کے اکثر خاموشی سے لیکن طاقتور طریقے سے کام کیا۔ ذاتی شناخت کے بغیر طلباء اور ساتھیوں کے فکری نقطہ نظر کو تشکیل دیا۔ کمشنر حیدرآباد فیاض حسین عباسی نے ریمارکس دیے کہ مظہر الحق صدیقی جیسی شخصیات محض افراد نہیں بلکہ ادارے ہیں جن کی زندگی معاشرے کی خدمت کے لیے وقت تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایسی شخصیات کو یاد کرنا نہ صرف ان کی شراکت کو عزت دینا ہے بلکہ اس پیغام اور اقدار کو آگے بڑھانا بھی ہے جو انہوں نے چھوڑے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے اجتماعات معاشرے کو یاد دلاتے ہیں کہ ان لوگوں کی وراثت کو کیسے بچایا جائے، آگے بڑھایا جائے، جو دوسروں کے لیے فرق پیدا کرنے کے لیے جیتے تھے۔ شام کے دوران مقررین نے اجتماعی طور پر صدیقی کو ایک رازدار کردار کے طور پر پیش کیا۔ ان کی عظمت، ظاہری اہمیت میں انہیں بلکہ ان کی خیالات کی گہرائی، ان کے طرز عمل کے خلوص اور تعلیم اور زندگی کی ثقافت کے ورثے کے لیے ان کی ثابت قدمی میں ہے۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ اس کی زندگی فکری سختی، اخلاقی قیادت اور انسانی ہمدردی کی نایاب امتزاج کی عکاسی کرتی ہے۔ اختتامی کلمات ان کے صاحبزادے ظہیر صدیقی نے کہے، جنہوں نے منتظمین اور شرکاء کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا، جنہیں تاج جویو، پروفیسر نذیر قاسمی، نصیر مرزا، ڈاکٹر نیلوفر شیخ، ملیحہ سومرو، زاہدہ امرو، بینش احتشام قادری اور دیگر شامل ہیں۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ اس طرح کے اجتماعات نہ صرف یادگار طور پر کام کرتے ہیں بلکہ اقدار اور نظریات کے تصور کے طور پر بھی کام کرتے ہیں، جن کو ان کے والد نے اپنی زندگی بھر برقرار رکھا تھا۔ تقریر کا اختتام دعائیہ کلمات اور اجتماعیات کے ساتھ ہوا، جس کے بعد حاضرین کو افطاری پیش کی گئی۔ محمد ہاشم لاشاری، بیورو چیف، اسٹار نیوز، حیدرآباد۔ علمی خدمتوں کے بارے میں وائس چانسلر صاحب بھی آیا ہے، سب معلوم کریں گا، یہ بھی بتائیں گا۔ انہوں پہلے سروس میں یا یونیورسٹی میں یا وائس چانسلر میں وہاں بھی کو آیا تو ایز پر Kusian bersama dengan mereka awalnya pada cari
آپ یہ انسان زندگی بسر کے یہ بیٹھا ہوا ہے مدد صاحب بھی آئے مدد صاحب میرا استاد محترم نصیر رضا صاحب سائنسی قاسم سمجھا مہربان موسیقی پر شاید میں جو آخری تعینات کو تعینات نوٹس ہوتا ہے ایک آدمی کے اتر پڑے لے کے سائن ویڈیو ہے میرے والد صاحب نالو بیانو محمد آئے وہ کوٹ میں پہلے فیال سیون ہے اسان کے گھر سیون سے تازی پاڑے میں آئے اسان کے گھر ہے سے پہلے سائی والا جاتے کے گھر میں ہوئے رے وسیلے ود پان مکھائے پانسین رے وسیلے ود لالن تنی ود عشق دنی ود لالن ہے کائنات میں فقط انہوں کے مل سکے تو جے کے عشق کے مہنجو رہبر آئے انہوں کے مل مزہ صاحب کے ہم لائسنس یونیورسٹی مجھے انوائٹ کروں گھر پہ ہانے پر پڑھنے گا ہے اور سائن پڑھتے ہوئے سائن جو سوال سائن